السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہم پڑھیں گے، جس میں لفظی و با محاورہ ترجمہ اور ساتھ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے آیت تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ اچھا جا رہو کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب کل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی پر طعام کھانے پر، واحدن ایک، فدعو سو آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو تم بتو اگاتی ہے الارض زمین، مم سے بقلہا ساگ، وکثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گھیوں، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قال آپ نے فرمایا اتستبدلون کیا تم لینا چاہتے ہو الذی وہ ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے میں ہوا جو خیر عمدہ ہے، اہبتو تم جا رہو یعنی تم چلے جاؤ، مصرن شہر میں، فإنا بے شک لکم تمہارے لیے ہے، ما جو سألتم تم نے مانگا، و اور ضربت مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور غربت، وباءوا اور وہ مستحق ہو گئے، بغضب غضب کے، من اللہ اللہ کے، غضب الہی کے وہ مستحق ہو گئے، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ کانوا یکفرون انکار کرتے رہتے تھے، بآیاتی آیتوں کا، اللہ اللہ کی، ویقتلون اور قتل کرتے رہتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، بما اس وجہ سے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اس کا ترجمہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ تھا۔ اب چلتے ہیں اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے 9 نعمتیں بیان ہو چکی، اب یہ 10ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن فرق اس قدر ہے کہ وہ نعمتیں اعلیٰ تھیں اور یہ نعمت در حقیقت ان سے ادنا، لیکن بظاہر بنی
اسرائیل کو یہ پیاری معلوم ہوئی کیونکہ ان سے وہ اکتا چکے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کے بعد زمینی نعمت یعنی پانی عطا فرمانے کا ذکر ہو چکا، اب ان زمینی غذاؤں کا ذکر ہے جو نعمت مع زحمت تھی۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر تھا، اب ان کی نااہلی اور کم ہمتی اور نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمانی نعمتوں کے اہل ثابت نہ ہوئے، اعلیٰ ہستی کھو کر پستی کے طالب ہوئے۔ اس صورت میں یہ واقعہ 10ویں نعمت نہیں بلکہ ان کی ناقدری کی وجہ ہے۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان سے تمام نعمتیں ہی چھین لی جاتی، مگر ہمارا کرم ہی تھا، اللہ کا یہ کرم تھا کہ ہم نے نہ چھینی، تو یہ چھیننا بھی ایک یا نہ چھیننا بھی ان پر ایک نعمت تھا۔ اب یہاں پہ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ میدان طے میں جب بنی اسرائیل کو بیٹھے بٹھائے من و سلوہ جیسی نعمتیں ملنے لگیں تو انہیں بدبختی نے آ لیا اور وہ اپنی شرارت پسند طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی کھانے پر ہمیشہ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جب مصر میں تھے تو ہمیں گوشت کے علاوہ سبزیاں یا دالیں اور تھوم پیاز وغیرہ ملتا تھا، ہمیں وہی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کر ادنا نعمتوں کے طلبگار بن گئے ہو، یہ ناشکری اور ناقدری ہے۔ من و سلوہ صرف تمہیں کو میسر ہے جس کا ذائقہ ساری دنیا سے نرالا ہے اور اس میں حرام کی ذرا آمیزش بھی نہیں ہے۔ یہ سبزیاں اور دالیں وغیرہ تو تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تمہیں مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان پر من و سلوہ کا نزول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور میدان طے میں ہی ان کے لیے زمین سے سبزیاں اور دالیں وغیرہ اگنے لگتی ہیں اور وہ محنت مزدوری کے مصائب میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ ناشکری کی سزا تھی ان کے لیے۔ اب یہاں پہ دین کی حقیقی روح احترام رسول ہے۔ یہ ایک نقطہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو ہمیشہ یا موسیٰ یا موسیٰ کہہ کر پکارا، یہاں بھی یا موسیٰ لن نصبرا، تو اس میں بے ادبی کا انداز ہے کہ کوئی بھی با ادب بیٹا اپنے باپ یا اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارا کرتا، اگر پکارے گا تو سخت بے ادب، اور ہزاروں ماں باپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان، جتنے انبیاء تمام دنیا کے باپوں کو انبیاء کے جوتوں پر اگر قربان کریں تب بھی ان کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، تو رسول کا نام لے کر پکارنا کس قدر بڑی بے ادبی ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو کبھی آپ کے نام سے نہ پکارا، ہمیشہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارا، یہاں تک کہ صحابیات نے بھی آپ کو یہی پکارا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یا ابا جان، بلکہ ہمیشہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے بھی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارا، کبھی میرے شوہر یا اس طرح کے جملے سے نہیں پکارا۔ تو بنی اسرائیل کے بے ادبی نے انہیں رسوا کیا اور صحابہ و صحابیات کے ادب نے انہیں دنیا میں غالب کر دیا۔ تو آج اگر ہم بھی ادب کا دامن تھامے رکھیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رضا سے راضی رکھے گا اور دنیا میں ہم بھی غالب رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدائی نعمتوں کی ناشکری کی برائی، کہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ چھوڑ کر سبزیاں یا دالیں پسند کر لیں، اللہ ان سے ناراض ہوا۔ یہ دنیا کی نعمتیں ادنا اور حقیر ہیں، جنت کی نعمتیں من و سلوہ کی طرح اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کر کے جنتی کی نعمتیں جو ہے وہ چھوڑ کر دنیا کی حرام کمائی اکٹھی کرنے لگتے ہیں اور نتیجے میں بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں پھر آ جاتے ہیں۔ اب انبیاء کرام کی اپنی امتوں کے لیے بے پایہ رحمت، اس نقطے میں اس جگہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں بنی اسرائیل میدان طے میں قید تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ اسی میدان میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ جو تکالیف بنی اسرائیل اٹھا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اٹھایا۔
اگرچہ میدان طے میں رہنا بنی اسرائیل کے گناہ کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے جہاد سے منہ موڑا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی غلطی شامل نہیں تھی، مگر پیغمبر اپنی امت کے لیے بمنزل باپ ہوتا ہے، بلکہ باپ سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ جب اولاد تکلیف میں ہو، خواہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہو، تو بھی والدین ان کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ان کا ساتھ جو ہے وہ دیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، بلکہ والدین ہمیشہ اولاد کی تکلیف کو اپنی تکالیف بنا لیتے ہیں۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کی تکالیف کو اپنی تکالیف بنا لیا، امت کی پریشانی کو اپنی پریشانی بنایا۔ آپ امت کی بخشش کے لیے غاروں میں جا جا کے رویا کرتے تھے، ساری ساری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی امت کا تکلیف میں پڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ناقابل برداشت ہے، وہ مومنوں کے بخشش کے لیے حریص ہیں اور شفیق اور رحیم ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا غم برداشت نہیں کریں گے، اور کبھی پل صراط پہ جائیں گے، کبھی اس میزان عدل پہ پہنچیں گے، اور کبھی حوض کوثر پہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ امت کا غم اور امت کی پریشانی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں کہ جو ہمارے لیے اتنے غمگین اور اتنے پریشان رہتے تھے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی ملتا ہے کہ یہود کا قتل یا یہود جو ہے وہ قتل انبیاء کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ذلت مسلط ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظیم نعمتوں کے عوض بنی اسرائیل یعنی یہود نے وہ کام کیے کہ اللہ نے ان پر اپنا غضب اور اپنی ذلت و مسکنت مسلط کر دی، جو ہمیشہ ان پر قائم رہے گی۔ چنانچہ اس قوم نے اپنی انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے کا طریقہ اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بکثرت انبیاء بھیجے، چونکہ یہ اپنی شرنگیزی اور فتنہ پروری کے باعث جلد گمراہ ہو جاتے تھے، اور ان میں بار بار کثیر انبیاء بھیجے گئے جن کی بڑی تعداد ان کے ہاتھوں شہید بھی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل دن میں 300 انبیاء کو شہید کر کے پچھلے پہر سبزی بیچنے کا بازار لگا لیا کرتے تھے۔ خود بائبل میں ان کا انبیاء کو قتل کرنا جا بجا مذکور ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی حاکم یواس نے سنگسار کیا۔ یہودی حاکم ہیرودیس نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو پھٹکار ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ انبیاء کو تلوار سے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہودی قوم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے دوڑی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور احادیث کے مطابق خیبر کے یہود نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کھلایا اور آپ کو شہید کرنا چاہا، حالانکہ وہ آپ کی صداقت سے باخبر تھے، اور مدینہ طیبہ کے یہودوں نے بھی آپ پر بڑا پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بر وقت خبردار کر دیا، اور آپ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے۔ تو اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے جن پر جہاد فرض نہیں تھا، کیونکہ کوئی نبی جس پر جہاد فرض تھا یا جو جہاد پر مامور ہو وہ قتل نہیں ہوا، ہمیشہ غالب ہی رہا ہے۔ تو ان کرتوتوں کے باعث یہود پر ذلت سوار ہو گئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہود ہمیشہ دوسری قوموں کے تابع فرمان بن کر رہیں گے۔ جب بھی دنیا میں اس قوم کی شر بڑھتی ہے تو اللہ ان پہ کسی نہ کسی قوم کو عذاب کی صورت میں مسلط کر دیتا ہے، اور کرتا رہے گا، کیونکہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ سب سے قبل انہیں فرعون نے تباہ کیا، پھر ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، اس کے بعد پھر یہ گمراہ ہوئے تو ان پر بخت نصر مسلط ہوا جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا،
پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے پر یہ قوم رومیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو سعادت دارین سے سرفراز ہوتے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنا چاہا، تب ان پر عذاب الہی آیا اور ان کے بعض قبائل کو قتل اور بعض کو جلا وطن کیا گیا، اور عہد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جزیرۃ العرب سے دھتکار کر انہیں باہر نکال دیا۔ پھر ماضی قریب ہی میں ان پر اللہ نے جرمن قوم جو تھی، ان کا جو لیڈر تھا ہٹلر کو مسلط کر دیا، جس نے انہیں اس قدر قتل کیا کہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اب بھی یہ قوم امریکہ کی پشت پناہی سے اہل فلسطین اور لبنان اور دیگر مسلم ممالک پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ افغانستان اور عراق پر امریکی مظالم کے پیچھے یہودی قوم کی ہی منصوبہ بندی جو ہے وہ کار فرما تھی، اور ساری دنیا ان پر لعنت و پھٹکار ڈال رہی ہے۔ یہ بھی ایک ذلت ہے جو ان پر مسلط کر دی گئی ہے، مگر یہ ذلیل قوم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی، جس کے بدلے ایک نہ ایک دن ان پر غضب الہی ضرور اترے گا، کیونکہ وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ کی تلوار ان کے سروں پر ہمیشہ لٹک رہی ہے، جو کسی وقت بھی ان پر گرنے والی ہے۔ اگر آج امریکہ ان کی پشت پناہی سے ہاتھ کھینچ لے تو یہ قوم ایک دن میں صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا تھا کہ یہ قوم دوسروں کی تابع فرمان بن کر رہے گی، کبھی اپنی مرضی سے جی نہیں سکیں گے۔ یہ چیز بھی اسی ذلت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ مسلط کر دی گئی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودی قوم ایک دن امریکہ ہی کے ہاتھوں تباہ ہوگی انشاءاللہ، اور عالمی حالات بھی بتا رہے ہیں ایک دن یہودی قوم ہی انہیں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے تباہ کرے گی۔ اب عالمی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عنقریب امریکہ کے ہاتھوں یہود پر عذاب الہی آنے والا ہے، کیونکہ اپنے ناجائز اور ظالمانہ مفادات کے لیے جس طرح انہوں نے امریکہ کو مشکلات میں پھنسا دیا، اور امریکی معیشت دان دن بدن جو ہے اس وجہ سے امریکی عوام میں یہود کے خلاف غم و غصے کی لہر پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں، اور وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ یہود سے جان چھڑائے بغیر ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور گزشتہ 5-6 سالوں میں اب تک افغانستان و عراق وغیرہ میں 7,000 سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور امریکی جنگ بھی جو ہے وہ عراق سے اور افغانستان سے جو ہے وہ ہار چکے، اور وہاں سے اپنے سارے فوجی انہوں نے واپس کر لیے۔ تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس نے امریکی لوگوں میں یہ تشویش کی لہر دوڑا رکھی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ تشویش ایک دن لاوا بن کر پھٹ پڑے گی، اور خود امریکہ میں یہود پر زمین تنگ ہو جائے گی، اور ضربت علیہم الذلہ کی حقانیت دنیا پر ایک بار پھر واضح ہو جائے گی۔ اور یہود کو جرمن قوم نے اسی طرح پناہ دے رکھی تھی جس طرح آج امریکہ نے انہیں پناہ دے رکھی ہے، مگر یہ احسان فراموش محسن کش قوم اندر ہی اندر امریکہ سے مل کر جرمن قوم کے خلاف سازشوں میں مصروف تھی۔ اس وقت اس سازشی قوم کا جو حال ہوا، امریکہ کے ہاتھوں ان کا حال اس سے بدتر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس آیت میں کیا فوائد ہیں ہمارے لیے، وہ سب سے پہلے جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے یہ فوائد ہیں کہ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیارات ملتے ہیں، جن کی بنا پر وہ مخلوق پر حکومت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے دعا نہ فرمائی، بلکہ اپنے خصوصی اختیار سے فرما دیا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ غذا کا اثر کھانے والے پر پڑتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل نے من و سلوہ سے گھبرا کر زمینی غذائیں طلب کیں تو فرمایا گیا تم پست حوصلہ اور کم ہمت ہو جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے شریعت پاک نے خراب یعنی حرام اور خراب غذاؤں کو منع فرما دیا، اور فقہا فرماتے ہیں کہ گلی سڑی نقصان دہ چیزیں کھانا منع ہے۔
اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی نعمتیں محنت سے ملتی ہیں، بغیر محنت طلب کرنا حماقت ہے۔ اور اسرائیلیوں نے ہی تو کہا تھا کہ من و سلوہ کی طرح یہ چیزیں بھی بغیر محنت ہی کہ شاید ہم کو مل جائیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ چوتھا یہ کہ گناہ کی عادت بدعقیدگی کا ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مستحب کو ہلکا جاننے لگے تو وہ سنت سے محروم کر دیا جائے گا، اور جو سنت کو ہلکا جانے یا اس میں سستی کرے وہ فرائض سے محروم ہو جائے گا، اور جو فرائض سے محروم ہو وہ معرفت سے دور ہوگا، اور جب دل سے جو ہے وہ معرفت نکل گئی یا دل جو ہے وہ معرفت سے خالی ہو گیا تو تب اہل معرفت سے محبت چھوٹی، اور اس کے چھوٹنے سے جو ہے وہ دل میں بدعقیدگی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے مستحباب کی عزت اور عادت کرنی چاہیے۔ اور دیکھو بنی اسرائیل اولاً گناہ کے عادی ہوئے، پھر معصیت کو ہلکا جاننے لگے، پھر انبیاء اکرام کے دشمن بن کر ان کے قتل کی ہمت کر بیٹھے۔ اسی طرح اگر ہم نے بھی ایسا آہستہ آہستہ کوئی کام کیا تو پھر ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ اگر تمہارا بچہ ایک چھوٹی سی سوئی چوری کرے تب بھی اسے سزا دو، اگر اس سے تم چشم پوشی کرو گے تو آئندہ وہ بڑی چیزیں چرانے کی ہمت کر کے آخر کار وہ ایک بہت بڑا ڈاکو بن جائے گا۔ اب اسی طرح نفس جو ہے وہ ناسمجھ بچہ ہے۔ احکام شریعہ ہمارا اسباب مستحب کو ہلکا جاننا سوئی کی چوری ہے۔ اگر ابھی سے اس کو نہ روکا گیا، نفس کو نہ روکا گیا تو آئندہ بڑا مجرم بن جائے گا، اور تمہارے مکان کے جو دروازے ہیں یہ مستحب ہیں، تو ان دروازوں کو وہ کھولتا کھولتا خزانے یعنی ایمان تک پہنچ جائے گا اور اس کو برباد کر بیٹھے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ چند حلال غذائیں کھانا جائز ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس سے نہ روکا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد اور دیگر شیریں میٹھی چیزیں جو ہے وہ مرغوب تھیں، اور اسی طرح مسور اور زیتون صالحین کی غذا ہے کہ مسور سے دل نرم، بدن ہلکا ہوتا ہے اور قوت شہوانی کا جوش جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ چھٹا یہ کہ لہسن، پیاز اور دیگر بدبودار حلال چیزیں جیسے کہ گندک وغیرہ کھانا مباح ہے، کیونکہ رب نے اسرائیلیوں کا یہ مطالبہ ذکر فرما کر اس کی تردید نہیں فرمائی۔ البتہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی شخص کچا پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آئے جب تک کہ منہ سے بدبو آتی ہو، کیونکہ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے تو فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مسواک وغیرہ یا برش وغیرہ کر کے پھر مسجد میں آئے تو پھر آنا جائز ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ چیز جس سے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، مثلا سگریٹ، سگار وغیرہ یا سپاریاں وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز کہ جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے، جیسے نسوار وغیرہ، تو اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو مسجد جانے سے پہلے اچھی طرح اپنا منہ دھو کے جائے۔ اگر منہ اچھی طرح دھو کر نہیں جائے گا تو وہاں پہ جو فرشتے ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی، چاہے مسجد خالی ہو یا مسجد خالی نہ ہو، لوگوں سے بھری ہوئی ہو، ہر صورت میں منہ کو اچھی طرح دھو کر مسجد میں جانا چاہیے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی عداوت رب کی رحمت سے معروم کر دیتی ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا دشمن میری جنت میں آئے، جیسا کہ اسرائیلیوں کا حشر ہوا کہ پیغمبروں کی عداوت نے دونوں جہاں میں ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ آٹھواں فائدہ یہ کہ بغیر ایمان پیغمبر زادگی بیکار ہے۔ دیکھو بنی اسرائیلیوں نے اولاد انبیاء ہو کر بدعقیدگی کی تو اس وجہ سے ان پر غضب الہی جو ہے وہ آیا اور اس میں گرفتار ہو گئے۔ تو آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہلوا کر رافضی، مرزائی، دیوبندی وغیرہ بن جائے، وابی وغیرہ بن جائے تو وہ سید نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں تو سید کیسا؟ اس کے بعد نواں فائدہ یہ ہے کہ رب کا عذاب فوراً نہیں آتا، بہت مہلت ملتی ہے، جب آتا ہے پھر ٹلتا بھی نہیں ہے۔ تو اسرائیلی پیغمبروں کو قتل کرتے رہے مگر انہیں مہلت دی جاتی رہی، پھر ایسی سخت پکڑ ہوئی کہ قیامت تک اس میں گرفتار کر دیے گئے۔ اس میں اور بھی بہت سارے ہمیں فوائد ملتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔